السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِ الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالِ أَمِنْ حَلَالٍ أَم مِّنْ حَرَامٍ، رواہ البخاری۔ محترم ناظرین، قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اور نشانی یہ ہے کہ حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ ضرور آئے گا جس میں آدمی کو یہ پرواہ نہیں ہوگا کہ وہ مال کہاں سے حاصل کر رہا ہے، آیا وہ حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے۔ آج بالکل یہی صورتحال ہے کہ لوگ حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر صرف مال و دولت کو اکٹھا کر رہے ہیں۔ آج حرام کمائی، ناجائز طریقے سے مال کو بٹورنے کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ چوری، ڈاکہ زنی، جھوٹی قسمیں کھا کر، جھوٹی گواہی دے کر لوگوں کے مال کو قبضہ کرنا، قرضہ لے کر واپس ادا نہ کرنا، خیانت کرنا، یتیموں کا مال ہڑپ لینا، یہ ساری شکلیں ناجائز طریقے سے مال کو بٹورنے کی ہو سکتی ہیں۔ یاد رہے، ناجائز طریقے سے کما کر اگر ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں بھی اگر صدقہ دیتے ہیں تو یہ عند اللہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک ہیں اور اللہ تعالیٰ پاکیزہ چیزوں ہی کو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ بندہ ناجائز طریقے سے کما کر کھاتا ہو، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا کو کیسے قبول فرمائیں گے، جبکہ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا پہننا، ہر چیز اس کا حرام ہی حرام ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا کو کیسے قبول کریں گے۔ صرف اتنا ہی نہیں، حرام مال سے پرورش پانے والی اولاد ہمیشہ سے اپنے والدین کی نافرمان ہی رہی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سارے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو تم زمین میں سے وہی چیزیں کھاؤ جو حلال اور پاک ہیں۔ حلال چیزیں وہی ہو سکتی ہیں جس کو ہم نے محنت و مشقت کے ساتھ جائز وسائل سے ہم نے کمایا ہو، یہی چیزیں حلال ہو سکتی ہیں۔ اور یہ بھی چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے، کل روز قیامت حشر کی عدالت میں اللہ تعالیٰ ہر ابن آدم سے 5 سوالات ضرور کریں گے۔ ان 5 سوالات کے جوابات دیے بغیر کسی بھی آدمی کا قدم آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ان 5 سوالات میں سے 2 سوال ضرور یہ ہوگا، وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنفَقَهُ، اس مال کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کہ کہاں سے تم نے اس کو کمایا، وَفِيمَا أَنفَقَهُ، اور کہاں تم نے اس کو خرچ کیا۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم مال کو کمائے، مال کو جائز طریقے سے، جائز وسائل سے کمانے کی کوشش کریں۔ آج حلال و حرام کی تمیز نہیں ہو رہی ہے، اس کے کئی اسباب ہیں، اس کے وجوہات بہت سارے ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں ہے، لوگوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ اگر لوگوں کے دلوں میں اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہوگا تو یقیناً ایک لقمہ بھی وہ حرام کمائی کا اپنے پیٹ میں جانے نہیں دیں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور سبب یہ ہو سکتا ہے کہ حرص و لالچ، جب انسان لالچ میں مبتلا ہو جاتا ہے تو انسان اندھا ہو جاتا ہے۔ لالچ انسان بہت بری بلا ہے، انسان جب لالچ میں مبتلا ہوتا ہے تو انسان اندھے میں حرام طریقے سے بھی مال کو بٹورنے لگتا ہے۔ اسی طرح ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے راتوں رات مالدار بننے کی خواہش، حصول رزق میں تاخیر کو انسان برداشت نہیں کرتا ہے، جبکہ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ آپ سورۃ القصص کو پڑھ کر دیکھیں، قارون کے واقعے کو نقل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخر میں یہی کہا، وَإِكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے ان کے رزق میں فراوانی عطا کرتا ہے، اور جسے چاہے ان کے رزق میں کم کر دیتا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے اس قانون پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم رزق حلال کھانے کی کوشش کریں اور رزق حلال پر قناعت کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔